بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، مگر سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں اللہ نے انار کا ایک درخت بھی اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اسے ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتا۔ اس طرح اس نے پورے 500 سال گزار دیے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، چونکہ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ جگہ پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ یہ سن کر اس عابد کے دل میں ایک خیال آیا، میں نے 500 سال عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دنیا سے بے نیاز ہو گیا، سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہا، اور آج اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم میری دلجوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ لیکن اتنی عبادت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ جو دلوں کے خیال بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے جنت کی طرف مت لے جاؤ بلکہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن جہنم میں داخل مت کرنا، اسے جہنم سے 500 میل دور رکھو تاکہ اسے آگ کی تپش محسوس ہو۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی، وہ بلبلا اٹھا اور چلانے لگا، پیاس پیاس۔ اتنی دور ہونے کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ اس کا پورا جسم سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ اسی دوران ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ وہ عابد دوڑا اور کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دو، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ جواب آیا، 500 سال کی عبادت۔ عابد بولا، ٹھیک ہے، مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، اور بہت خالص عبادت ہے، اس میں کوئی نفاق نہیں۔ اس نے اپنی 500 سال کی ساری عبادت دے کر ایک کٹورا پانی لے لیا۔ پانی پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو رہی ہے اور آپ ایسی ہی اثردار اور حقیقت سے بھری باتیں سننا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے۔
تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے، تاکہ ایسی دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے واپس میرے پاس لاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، 500 سال کی عبادت تو نے ایک کٹورے پانی کے بدلے دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک جو چشمے کا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ جو انار کا درخت میں نے تیرے لیے لگایا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ جو ہوا میں نے پیدا کی، اس کے جتنے سانس تو نے لیے، ان کا حساب دے۔ میں نے تجھے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی اور ان گنت نعمتیں دی، ان کے بدلے میں کتنی عبادت لایا ہے؟ یہ سن کر وہ عابد کانپ گیا اور روتے ہوئے بولا، یا اللہ، بے شک نجات صرف آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ انسان کو اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نجات کا ذریعہ ہمارا عمل نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے۔